اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ شمس تبریز کی ایک حیران کن کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جب انہوں نے سورج کو اپنے قریب بلا لیا۔ ناظرین کرام، قدرت کاملہ نے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو فہم و ذکا کا مادہ نہایت فیاضی سے عطا کیا تھا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے جو اپنے زمانہ کے شیخ طریقت تھے فیض معرفت حاصل کیا۔ جب علوم ظاہری اور باطنی میں ید طولہ حاصل کر لیا تو دونوں باکمال باپ بیٹے چرکس کے راستے بدخشاں وارد ہوئے۔ وہاں سے تبت کوچک تشریف لے گئے، پھر کشمیر پہنچے، بہت سے لوگوں کو ارادت کیشوں میں داخل کیا اور واپس سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر والد بزرگوار نے آپ کی شادی کر دی۔ آپ نے اپنے دو بیٹوں کو علم و ادب سے آراستہ کرنے کے بعد والد بزرگوار کے سپرد کیا اور خود تبریز تشریف لے گئے۔ یہاں 12 برس کاملے حالت استغراق میں بسر کیے۔ جب سلوک کا درجہ عطا ہوا تو کونیا پہنچے۔ یہاں والد بزرگوار سے ملاقات ہوئی اور دونوں بزرگوار شام اور مصر کا چکر لگاتے ہوئے واپس سبزوار تشریف لے آئے۔ صاحبزادوں کی شادی کرنے کے بعد آپ بعزم سیاحت سبزوار سے مرخص ہوئے۔ عراق، عرب اور مصر کے طول و عرض میں شب و روز تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ سن 664 میں آپ کے والد سید صلاح الدین محمد نور بخش نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر آپ بغداد پہنچے اور ایک سرائے میں اقامت فرمائی۔ یہاں کے علماء نے آپ پر بے دینی کا الزام لگایا اور شاہ احمد نکودار سے درخواست کی کہ انہیں شہر بدر کیا جائے۔ بادشاہ کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ اس نے علماء سے کہا کہ یہ خدا رسیدہ بزرگ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے محمد پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ علماء نے جواب دیا کہ اگر شہزادے کا بال تک بھی بیکا ہوا تو ہمارا ذمہ۔ چنانچہ شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ قاضی شرع کے حکم سے بغداد کو چھوڑ کر کاظمین تشریف لے گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادہ ہو گیا۔ بادشاہ سخت جھنجھلایا اور علماء کو حکم دیا کہ فوراً فقیر سے معذرت طلب کرو تاکہ خداوند عالم میرے بچہ کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے، ورنہ میں تم سب کو قصاص میں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ علماء جمع ہو کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور منت سماجت کر کے آپ کو بغداد لے آئے۔ یہاں آپ نے دعا کی اور بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب علماء کرام نے آپ پر تکفیر کا الزام لگا دیا اور کھال اتروانے کے درپے ہوئے۔ آپ نے کملی اوڑھ کر کھال اتار دی جو شہر میں پھرائی گئی۔ شام کو آپ نے واپس آ کر بمثل لباس اسے پھر سے زیب تن کر لیا اور ہندوستان جانے کا ارادہ کیا۔ احمد نکودار کے فرزند محمد نے بھی آپ کے ساتھ آنے کا اصرار کیا۔ بادشاہ نے شیخ کی خوشنودی اور بچے کی مرضی اس میں دیکھی تو کلیجے پر پتھر کی سل رکھ کر اسے حوالہ کیا۔ ماں نے چلتے وقت کچھ جواہرات ساتھ کر دیے اور یہ مرشد و مرید براستہ دیبل سن 665 میں ملتان آ پہنچے۔ ان دنوں یہاں شیخ الاسلام غوث بہاءالحق قدسرا مسند ارشاد پر فائز تھے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے خلاف ایک کورام برپا تھا۔ آپ نہایت صبر و سکون سے لوگوں کے طنز آمیز جملے سنتے اور روڑے کنکروں کی بارش میں سے گزرتے ہوئے وہاں جا پہنچے جہاں اب شہر کا اسٹیشن ہے۔ 13 سالہ بچہ احمد نکودار کا اکلوتا فرزند بھوک سے سخت نڈھال ہو رہا تھا۔ اگرچہ آپ خورد و نوش کی علائشوں سے بے نیاز تھے مگر بچے کی فکر نے بے چین کر رکھا تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت نے ایک نعرہ لگایا جس سے بیاباں کی ایک ہرنی نمودار ہوئی۔ اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ آپ نے شہزادے کو پینے کا اشارہ کیا، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر ہرن کو ذبح کیا اور ضرورت کے مطابق اس کے پیٹ سے گوشت نکال کر باقی جسم کو سی دیا۔ شہزادے کو حکم ہوا کہ جاؤ شہر سے آگ لے آؤ تاکہ اس گوشت کو بھون کر کھائیں۔ شہزادہ سارے شہر میں پھرتا رہا لیکن کسی اہل دل کو رحم نہ آیا، بلکہ ایک ستم ظریف حلوائی نے تو اتنا ظلم کیا کہ جب یہ مسافر بچہ آگ لینے کے لیے اس کے ہاں پہنچا تو اس نے گرم تیل کا چمچہ اس کے گلاب جیسے چہرے پر دے مارا۔ نازنین، شہزادہ شدت درد سے روتا چلاتا
پیٹتا مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے عزیز ترین مرید اور روحانی فرزند کی یہ حالت دیکھی تو غصہ سے کانپ اٹھے۔ بدن کے عضو میں قہر و جلال کی لہر دوڑ گئی۔ آسمان کی جانب نگاہ کی، سورج کو دیکھا اور فرمایا، او شمس دیکھ، میں بھی تیرا ہم نام ہوں۔ ملتان کے لوگ مجھے گوشت بھوننے کو آگ تک نہیں دیتے، ذرا نیچے آ تاکہ میں تیری تمازت میں اس معصوم شہزادے کے لیے گوشت بھون لوں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ لوگ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ شہر کے علماء اور صالحین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، معذرت طلب کی اور رہنے کو اپنے مکانات پیش کیے۔ اس پر آپ کا غصہ چلا گیا اور آفتاب سے کہا، باز برو۔ تب کہیں جا کر ملتان ٹھنڈا ہوا اور خلق خدا کے تن بدر میں ہوش آیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن سے ملتان کی گرمی مشہور عالم چلی آتی ہے، اگرچہ اب وہ کیفیت نہیں رہی۔ سن 666 میں آپ کی اولاد امجاد شاہ احمد نکودار کی حفاظتی فوج کے ساتھ ملتان آ پہنچی اور آپ نے مستقل طور پر یہاں رہتے ہوئے 10 سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اس دار فانی سے دار بقا کو تشریف لے گئے۔ آپ کا مرکز اطہر عام خاص باغ سے شمال کی جانب 2 فرلانگ کے فاصلے سے نظر آتا ہے۔ سن 677 ہجری میں اس پر سید احمد لشکر بار ہوا پیر حاجی سردر الدین اور شہزادہ محمد بغدادی نے خشت و احق کا ایک سفید گنبد تعمیر کروایا۔ بہت سے محققین اور مورخین اس واقعہ کی صحت پر اعتراض کرتے ہیں۔ اصل حقیقت تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، مگر مقامی لوگ اس واقعہ کو بالکل درست خیال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کا نام شمس الدین ہے، اصل میں سادات سبزوار سے ہیں، غلطی سے تبریزی مشہور ہو گئے۔ عوام ان کو حضرت شاہ شمس تبریز کے نام سے معصوم کرتے ہیں، جو مولانا جلال الدین رومی کے مرشد تھے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اصل لقب تبریز تھا، لہٰذا ہم نے جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا یہ وہ شاہ شمس تبریز نہیں ہے جو جلال الدین رومی کے مرشد تھے، بلکہ آپ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی ہیں، جو 15 شعبان سن 560 کو سبزوار میں پیدا ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔